اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آج ہمارے ساتھ ایک بڑے استاد جناب شیخ محمد رفیق صاحب کا بیٹا عاصم شیخ، جو خود بھی پروفیسر ہیں، موجود ہیں۔ دونوں باپ بیٹا ہسٹورین ہیں اور ایک تاریخ میں، ایجوکیشن میں ایک مقام ہے۔ میرا آج ان سے سوال بڑا عجیب ہے کہ آج کا شاگرد اپنے مستقبل، اپنی تربیت سے لا تعلق ہو چکا، یا استاد نے اس کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو آپ عاصم شیخ صاحب اس بات کا جواب دینا چاہیں گے کہ دونوں میں سے قصوروار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ کے سوال کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تقسیم کر لیں تو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ استاد کا کردار، طالب علم کا کردار، اور تیسری ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو لوز کر دیا ہے، وہ معاشرے کا کردار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز استاد کا کردار کیا تھا، اسی کے ساتھ ہمیں معاشرے کے کردار کو جاننا پڑے گا۔ اس میں ماں باپ آپ اگنور نہیں کر رہے؟ ماں باپ کا اب وہ رول رہ نہیں گیا۔ ہم بزنس ایجوکیشن دیتے ہیں، ٹھیک، ہم پیسے بنانا سکھاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ ہم کسی کو بھی ٹیچر کی حیثیت سے نہیں دیکھتے۔ ہمیں ایسا بچہ چاہیے ہوتا ہے جو بڑا ڈاکٹر بن کے، بڑا انجینئر بن کر ہمیں 50% یا 30% جو ہے وہ لے اور اچھی جگہ کرے۔ بچے کا موٹو اور والدین کا موٹو سیم ہو چکا ہے، کیا باقاعدہ طور پر پیسے کمانا اور پیسے کما کے کسی اچھی جگہ شادی کرنا۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ سوسائٹی میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ہم اس کو پروفیشنلزم کے ذریعے لیتے ہیں۔ ہم سب پروفیشنل ہو چکے ہیں، ٹھیک، اور یہی پروفیشنلزم جو ہے یہ ہمیں استاد کا رول بھی ادا نہیں کرنے دیتا، شاگرد کا رول بھی ادا نہیں کرنا دیتا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ 21st سینچری میں ہمارے پاس آئی، وہ تھی سوشلائزیشن۔ سوشلائزیشن میں اسٹوڈنٹ کے پاس پڑھنے کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں، اپنے سوشل لنکس ڈیولپ کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے انٹرنیٹ، یہ اس کو پازیٹیو لینے کی بجائے اسٹوڈنٹ نے اس کو نیگیٹیو لیا۔ ٹھیک۔ استاد کا رول آیا، استاد بھی اسی معاشرے کے ساتھ ہی پروفیشنل ہوتا چلا گیا، اور اس حد تک پروفیشنل ہوتا چلا گیا اس کو ان سب، کیونکہ میں 3 نسلوں سے استاد کی حیثیت سے، یعنی میرے دادا بھی استاد تھے، ماشاءاللہ، اور یہ میں نے دیکھا کہ ان کا رول کیا تھا، والد کا رول کیا تھا، لیکن وہ ایک ہی کمرے میں 4 پہیاں ڈال کر سونے والے لوگ تھے، ایک پنکھا لگا ہوتا تھا۔ اب ہر کمرے میں ہر بچے کو اپنا الگ ٹی وی چاہیے ہوتا ہے، ہر بچے کو اپنا الگ جو ہے وہ لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو ہر بچے کو الگ اے سی چاہیے ہوتا ہے۔ پرائیویسی کا نام دے دیا نا۔ پرائیویسی کا نام، اگرچہ ہم نے پرائیویسی کا نام نہیں دیا، ہم نے لگژریز اتنی بڑھا لی، اس کے بعد ہمیں بھاگنا پڑ گیا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں پروفیشنلزم کی طرف آمادہ کیا۔ ہم ہر چیز میں پیسہ ڈھونڈنے لگ گئے، اور یہی اور ہماری جو ہے وہ سب سے بڑی بے حسی ہے، یہی قوموں کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں کوئی شخص بھی پروفیشنل طور پر ٹیچر بننا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو CSS کرنے میں رہ جاتا ہے، جس کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی، وہ آخر استاد بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کیا قرون اولیٰ کے استاد اسی طرح کے تھے؟ کیا استاد کو اس پرفیکشن کی حد تک جانا جا سکتا تھا جو بائی بورن ٹیچر تھے؟ اس کے بعد شاگرد کا رول میں تو آپ دیکھیں گے جس طرح استاد کا رول ہوگا۔ آپ ایک اچھے استاد میں کیا کیا کوالٹیز، خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں نا۔ جی جی، آپ اس دور کے استاد کی بات کرتے ہیں یا اس دور کے استاد کی بات کرتے ہیں؟ آپ دونوں دہرا دیں تاکہ میرے ناظرین کو کمپیئر کرنے میں آسانی ہو۔ اس دور کے اندر جو ہے اسلامک ہسٹری سے لے کر جو ہے وہ کیا اس کا کوئی تاریخ کا طالب علم ہو، آپ کو ماڈرن یورپ تک میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں آپ کو ٹائم آبزرویشن نظر نہیں آتی۔ شاگرد آتا ہے اور ایک شاگرد اپنی انگلی پر
زبان لگا کے مسجد کے باہر بیٹھ کر لکھتا ہوا نظر آتا ہے اور بعد میں بہت بڑی حدیث کی کتابوں کا معجد بنتا ہے. آج کل کے دور میں استاد ایسے موجود ہیں، لیکن کتنے استاد ایسے ہیں جو اپنی ذات کو کاٹ کر اس طرح صرف کر رہے ہیں. اچھا، ایک درمیان والا فیز میں جو ہے جان بوجھ کے چھوڑ گیا ہوں، بڑا زبردست. ایک سیکنڈ، آپ جہاں یہ بتائیے شاگرد میں آپ کیا کیا خامیاں دیکھ رہے ہیں جو آج کا شاگرد ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سا چینج کروں گا. ٹھیک، میں استاد میں کیا کیا خامی دیکھ رہا ہوں جس وجہ سے ہم جو ہے وہ پالش نہیں کر سکے. کیونکہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ تو اس سے بہت خوبصورت بات ہے. زیادہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے وہ آج بھی انوسینٹ ہوتا ہے. ٹھیک، کیا ہم نے اس کے ساتھ موبائل کی گفتگو کرنی شروع کر دی، اس کے سامنے لیٹسٹ موبائل رکھ دکھانے شروع کر دیے، بالکل ٹھیک بات. اس نے ہمارے سامنے دکھانے شروع کر دیے. Wonderful. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے استاد کے اندر کیا خرابی ہے. بالکل. ماں کی گود کے بعد پالش استاد نے کرنا ہوتا ہے. کیا استاد نے سرو کیا؟ ایک نسل کو بنا دیں، آگے نسلیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی. اس لیے اس میں شاگرد سے زیادہ استاد قصوروار ہے، اور اس سے زیادہ قصوروار وہ معاشرہ ہے جس نے استاد کی توقیر ہی گرا دی ہوئی ہے. آپ نہ اس کو سٹیٹس دیں، آپ اس کو یہ سٹیٹس دیتے ہیں کہ سوشلی اس کو نہ تھانے دار تنگ کرنے جائے گا، ایس پی کی خود اگر اس کو کوئی اگر وہ کرمنل بھی ہے تو اس کو پکڑے گا. اس کو پیسے نہ دیں، اس کو وہ سوشل سٹیٹس دے دیں جو آپ نے سی ایس پیز کو دیا ہے. آج آپ کا معاشرہ سمجھ جائے گا. اسی وجہ سے کہ سوشل سٹیٹس پہ اس کو وہ عزت مل جائے گی جس کے لیے وہ بھاگ بھاگ کر پیسہ اکٹھا کرتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بڑی خوبصورت بات کہی. اسٹوڈنٹ میں آپ کیا خامی دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پاس اب یہ ٹائم ہی نہیں رہا کہ وہ پڑھنے کے لیے کیا ٹائم لے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو بچے کی پہچان یہ تھی کہ فلاں پٹواری کا بیٹا ہے، فلاں تحصیلدار کا بیٹا ہے، فلاں تھانے دار کا بیٹا ہے، فلاں اسکول ماسٹر کا بیٹا ہے. آج پہچان کیا ہے؟ وہ جو سرخ پجیرو پہ آتا ہے، وہ جو لینڈ کروزر پہ آتا ہے، وہ جس کے پاس ہونڈا سیوک ہے، آج یہ پہچان بن گئی. وہ جس سے موبائل رکھا ہوا ہے، آئی فون ہے جس کے پاس، اب ان کی شخصیت ختم ہو گئی اور مالی اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اس کی پہچان بن گئے. نہیں سر، میں تھوڑا سا جی ہم آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ڈینائی اس کو کرنا چاہوں گا. جی اصل میں یہ پہلے بھی یہی پہچان تھی. پٹواری کے بچے کا جو کپڑا تھا وہ غریب آدمی کی تہبند سے بہت اچھا ہوتا تھا. اچھا، میں آپ کے والد صاحب کی نسل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس ایج کا ہوں. میں وہی وہ آپ بات کو کر شاید رہا یاد ہی نہ ہو. ہوں. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں نا. جی اس وقت بھی استاد کے سامنے گھی والی جو روٹی لا کے رکھتا تھا، بہت معذرت کے ساتھ، جی میں اپنے دادا کے دور میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اس کی رسپیکٹ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوتی تھی. صرف تھوڑا سا ایک فرق آ گیا ہے. جی اس وقت ان چیزوں کی ویلیوز نہیں ہوتی تھی. آج ہم نے ان چیزوں کی ویلیوز بنا دی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عاصم شیخ صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار. آپ نے معاشرے کا ایک ایسے پہلو پہ نشتر زنی کی ہے جس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اور اسی نے اس سوسائٹی میں ایسی چیزیں پیدا کر دی جس کا ہمیں کوئی ابھی تک کوئی ایسا علاج نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کیسے واپس لائیں گے، وہ طالب علم کیسے لائیں گے، وہ استاد کہاں سے لائیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ وقتاً فوقتاً یہاں ہمارے تشریف لائیں، ہمیں سکھائیں بھی اور ہمارے ناظرین تک بھی اپنی بات پہنچائیں. ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں شیخ صاحب. انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت دیتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.